فاستغفروا لذنوبہم، انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، اس کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے۔ سبحان اللہ، قرآن کا اپنا انداز ہے، اللہ سمجھ دے تو مزہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کتنے گناہ کر بیٹھے لیکن وہ کہاں جائے؟ کیا اللہ گناہ کر کے پھر ذکر شروع کر دے؟ فرمایا تو کہاں جائے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرے گا؟ کس کے پاس جائے؟ ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ رات کو کہیں آدھی رات کو بیت اللہ شریف گئے، ایک بندہ طواف کر رہا تھا۔ یہ 70 کے شروع میں جب حج کی پہلی سعادت نصیب ہوئی تو اس وقت بھی تھوڑے لوگ ہوتے تھے، اور میں عموماً رات کو 1، سوا 1، 1:30 بجے اٹھ کے جاتا تھا طواف کے لیے، تو کبھی تو ایک بندہ ہوتا تھا، کبھی 2 ہوتے تھے، کبھی 4، 5، اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ آرام سے طواف کرو، بوسے دو حجر اسود کو، کوئی رش نہیں ہوتا تھا۔ اور ویسے حج کے دنوں میں بھی تو مطاف چھوٹا سا بنا ہوا تھا اور باقی سارا سین کنکریوں سے بھرا ہوتا تھا۔ اب تو وسائل زیادہ ہو گئے ہیں، آنے جانے کے لوگوں کے پاس ذرائع ہیں، تو اب بہت رش ہوتا ہے، بلکہ اب تو ساری بیت اللہ حرم کی ساری بلڈنگ چھتوں تک بھر کے باہر سڑک پر بھی رش ہوتا ہے، تو تھوڑے لوگ ہوتے تھے۔ تو ایک بندہ طواف کر رہا تھا، اللہم لبیک اللہم لبیک کہہ رہا تھا، اور ہاتف کی آواز آ رہی تھی کہ نکل جا میرے گھر سے اور چلا جا یہاں سے، تیری بات نہیں سنی جائے گی۔ اور وہ مست اپنا لگا ہوا تھا، تو وہ بزرگ انہوں نے بھی ہاتف کی آواز سن لی اور وہ لرز گئے۔ تو جب وہ طواف کرتا ہوا ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے روک لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، میں ہاتف کی آواز سن رہا ہوں، تم سن رہے ہو؟ اس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ وہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تو جسے وہ مخاطب کر رہا ہے وہ نہیں سن رہا اور آپ سن رہے ہیں؟ اگر آپ نے سنی ہے تو میں تو آپ سے پہلے سن رہا ہوں، چونکہ مجھے تو مخاطب کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں غرق کر دے یا آسمان سے عذاب اتار دے؟ جب منع فرما رہا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ تو نکل کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ اس نے بڑے سکون سے کہا کہ نکل تو میں جاؤں، لیکن کوئی دوسرا ایسا دروازہ ہی نہیں ہے، تم مجھے دکھا دو تو میں ادھر چلا جاؤں۔ کہاں جاؤں نکل کر؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر سے نکل جا تو ایسا کوئی ہے جس کے گھر پہ میں جاؤں، جس کے دروازے پہ جاؤں؟ تو جو کہے اس کی مرضی، میں تو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یا تم مجھے دکھا دو کوئی دوسرا دروازہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انوار رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا۔ تو فرمایا اگر غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، اپنا نفس ہے، شیطان ہے، ماحول ہے، افراد ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مل کر کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس کا علاج بھی یہی ہے، وذکر اللہ، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اتنا یاد کرتے ہیں اور اسی سے پھر اپنے جرم کی معافی طلب کرتے ہیں۔ بڑا پیارا جملہ فرماتا ہے تو کہاں جائیں؟ غلطی کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے تو کہاں جائیں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون بخشے گا گناہ؟ کس کے پاس جائیں؟ پھر میرے ہی پاس آتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو غلطی ہو گئی ہے اسے دہراتے نہیں ہیں، پھر وہی نہیں کہ توبہ توبہ بھی کرتے رہے اور برائی بھی کرتے، یہ نہیں کرتے، برائی کو، غلطی کو جو ہو گئی چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ اصرار نہیں کرتے اور مجھ سے بخشش چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر انہیں اور کون بخشے گا؟ میں نہیں بخشوں۔
اور کون ہے جو بندے کو معاف کرے، جو بخشے اسے، جو اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے؟ صرف میری اکیلی ذات ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ حقیقت جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بخشنے والا نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی اس سے توبہ کر لیتے ہیں، آئندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے یہ صلہ ملتا ہے کہ ان کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں اور انہیں جنت عطا کر دی جاتی ہے، باغات ان کے لیے بنا دیے گئے ہیں، تیار کر دیے گئے ہیں، جن کے تابع نہریں بہتی ہیں۔ تقریباً اکثر ترجموں میں دیکھا باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نیچے کا لفظ جو ہے مفہوم ادا نہیں کرتا، حقیقت یہ ہے کہ ان کے تابع نہریں بہتی ہیں، یعنی یہاں باغات نہروں کے تابع ہیں، پانی کے تابع، جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں باغ لگ سکتا ہے۔ جنت میں جنتی جہاں باغ اگانا چاہتا ہے پانی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کے باغ نہروں کے تابع ہیں، جنت کے باغ کے نہریں باغوں کے تابع ہیں۔ تجری من تحت الانہار، ان کے تحت، ان کے تابع نہریں چلتی ہیں۔ ایسے عجیب جمع خزاں کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ باغ بنائیں، نہر کا کام ہے، چوٹی پہ پہنچے، اب اس کی مجبوری ہے، اس نے وہاں جانا ہے، وہ تو مالک الملک کا حکم ہے، پہنچے گی۔ خالدین فیہا، پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی خطرہ نہ موت، نہ بیماری، نہ تکلیف کا ہوگا۔ فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کام کرنے والوں کا کتنا خوبصورت اجر ہے، کتنا خوبصورت معاوضہ ہے کہ چند سال دنیا میں محنت کی، مزدوری کی، خواہشات پہ کنٹرول کیا، گناہ سے بچے، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے ساتھ ہو گئے، چند روزہ زندگی ہے۔ پوچھا جائے گا قیامت کو جب لوگ زندہ ہوں گے گناہ گاروں اور کافروں سے کہ کتنے رہے تم دنیا میں؟ یومن او بعد یوم، یا اللہ دن بھر رہے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ فصل العادین، ہمیں تو گنتی بھی نہیں آتی، جن کو آتی ہے ان سے پوچھ لیجیے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو لمحہ بھر بھی نہیں بنتی۔ تو اس تھوڑی سی زندگی میں انہوں نے عمل کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کتنا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، مزدوری کرنے والوں کی اجرت کیا مزے کی ہے کہ چند دن مزدوری کی اور ابد و آباد اس کا انعام پاتے رہے۔ تو میرے بھائیو، یہ انسانی زندگی کی تصویر ہے۔ قرآن کریم ہر پیراگراف، ہر صورت، ہر آیت میں اس کی الگ انداز سے منشر کشی کرتا رہتا ہے۔ بہت خوبصورت کتاب ہے اللہ کی، بہت پیاری، اور جو کہتی ہے حق کہتی ہے، کوئی لفظ خلاف حق نہیں ہے، خلاف واقع نہیں ہے۔ لیکن ان حقائق کا پتہ چلتا ہے جب دل کو اللہ کے نام سے صاف کیا جائے، دل میں جب وہ روشنی آئے۔ آنکھوں میں بینائی نہ ہو تو کیا دیکھیں، دل میں وہ کیفیت نہ ہو جو محسوس کر سکے تو کیا سمجھے گا۔ اور پھر اگر بتقاضائے بشریت خطا ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی ذکر اللہ ہے۔ ذکر اللہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور جس عہد میں ہم آگے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ 3/4 زندگی ذکر الہی میں گزری ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب اس عہد میں ذکر کے علاوہ عقیدہ اور ایمان بچا لے جانے کا بھی کوئی ذریعہ مجھے نظر نہیں آتا۔
کبھی تو لوگ ذکر کر کے صاحب کرامت ولی بن جاتے تھے، بزرگ بن جاتے تھے۔ آج جو بندہ اس دور میں اللہ اللہ کر کے ایمان بچا کر لے جائے، میں سمجھتا ہوں وہ ولی اللہ۔